ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ موٹیویشنل سپیکر ہیں. ویلکم ٹو دا شو قاسم علی شاہ صاحب. سب سے پہلے اور بنیادی سوال یہی کہ دوسروں کی عزت اچھالنا ایک بڑا جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہو گیا. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ہمیں کوئی ایک چیز مل جائے ہم سب اس پہ ایک دوسرے کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے, وجہ کیا ہے, ہمیں کون سی ایسی تسلی اور تسکین مل رہی ہے دوسرے کے بارے میں بات کر کے اور دوسرے کی عزت اچھال کے؟ قاسم علی شاہ صاحب. اچھا رمشا, دنیا میں جو کام ہیں کاموں کی بنیادی دو قسمیں ہیں. کاموں میں اہم ترین کام انہیں ہمیشہ ترجیح اول پہ رکھنا چاہیے, اور کاموں کی دوسری قسم وہ ہے جو غیر اہم کام ہیں. جب بھی کسی شخص کے پاس شعور کم ہوتا ہے تو وہ زندگی کے غیر اہم کاموں کو ترجیح اول پہ رکھ لیتا ہے, اور جو اہم کام ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اگنور کرنے لگ پڑتا ہے. آپ وہ تمام کے تمام لوگ جو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں غیبت کرتے رہتے ہیں, آپ کو ان سب کی زندگی میں ایک چیز بڑی کامن ملے گی. وہ یہ ملے گی کہ ان کے اپنے جو زندگی کے اہم مسئلے ہیں اور اہم چیزیں ہیں وہ خود ادھوری پڑی ہیں اور وہ خود خراب ہیں. یہ مزاج ہے. دراصل یہ میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہے, یہ عادت بھی ہے اور یہ ایک مزاج کی شکل بھی ہے, سائیکالوجی جو کہتی ہے. بدقسمتی دیکھیے کہ اس معاشرے میں جسے ہم اپنا معاشرہ یا پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں, اس پاکستانی معاشرے میں یہ مزاج حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کئی بڑے بڑے نام, سیلیبریٹیز, کالم نگار, دانشور اور بڑی بڑی فیملیز اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کی فیملیز اور ان کے قریبی لوگ ان کے ذاتی مسئلوں کو وہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنے لگ پڑے ہیں. آپ اب یہ دیکھیے ہمارے آنکھ اور ہمارے کان جو دیکھ رہے ہیں یہ فیمس لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جی. اس سے کئی گنا زیادہ یہ معاملہ اس وقت سائبر کرائم سیل میں جا کے دیکھیے بے شمار اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں, بے شمار FIRs ہو چکی ہیں. بڑی دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں, دیکھیں کاموں میں آپ کے غلط کاموں میں بھی کچھ قسمیں, ایک گناہ ہے اللہ نے منع فرما دیا کہ ٹو نہ لگاؤ, کسی کی زندگی میں مت جھانکو, منع فرما دیا کہ کسی کے گھر کے دروازے میں اگر سوراخ ہے تو اس میں سے اندر نہ دیکھو بار بار, منع فرما دیا کہ 3 بار تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ رک نہیں سکتے, آپ کو جانے کا حکم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کے ایک اور ہے, وہ ہے سوشل. آپ ایک کرائم کر رہے ہیں, آپ ایک سماج میں رہتے ہوئے آپ ایک جرم کر رہے ہیں, اور وہ جرم یہ ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر, کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر اور اس کی ذاتی زندگی کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. اب رمشا ہوا یہ کہ جب سے سوشل میڈیا آیا, یہ جو دلوں کی ساری کہہ لیجئے حسرتیں تھیں, خواہشیں تھیں, چھپی ہوئی اگر میں ورڈ استعمال کروں تو ہے ہندی کا ورڈ بھاونائیں تھیں, وہ سب کی سب اندر کی چھپی ہوئی سب چیزیں لوگوں کے لیے انہیں ایگزیکیوٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا. کیوں؟ پہلے دیکھیے آپ کسی کے کان میں بات ڈالتے تھے, جو اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ بچنے کا حکم ہے اور اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ ان سے بچو جو وسوسے ڈالتے ہیں. وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان میں کوئی ایسی بات کی جائے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں. آج کان میں بات آپ کے پہنچتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, فیس بک کے تھرو, ٹویٹر کے ذریعے اور باقی تمام میڈیمز کے ذریعے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون آیا, ٹیکنالوجی کا ملنا آسان ہو گیا, کمیونیکیشن آسان ہو گئی, تو یہ عمل یا یہ ایک بدفعلی, یہ ایک برا عمل, یہ ایک بری عادت کہ دوسروں کی زندگیوں کو ڈسکس کرتے رہنا, یہ بڑھ گیا. آپ کو یہ بھی بتاؤں دنیا میں جو انسانی نفسیات ہے وہ یہ کہتی ہے. ایک اور چیز ہوئی شاید, جی دیکھیں یہ جو ہمیں مشہور ہونے کا شوق آ گیا اور اس کا مشہور ہونا انتہائی آسان ہو گیا. پہلے تو مشہور ہونا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا مشکل کام تھا. اب تو سوشل میڈیا یا اس پہ جو اپلیکیشنز ہیں, ٹک ٹاک, فیس بک, ٹویٹر اور بہت انسٹاگرام, بہت ساری چیزیں, ان کے تھرو آپ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. اور وائرل ہونے کا جو شوق ہے, ہم چاہے ہمیں نیگیٹو پبلسٹی کرنا پڑے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہم مشہور ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے, اتنے ملین ویوز آ جائیں گے. تو یہ جو پریکٹس ہے اس کے لیے ہمیں کسی کی عزت داؤ پہ لگانی پڑے, کسی کی زندگی داؤ پہ لگانی پڑے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, ہم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پریکٹس بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں, اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے کیا قاسم علی شاہ صاحب, اور کیسے؟ کیونکہ یہ تو پھر چیز بڑھتی جائے گی اور آگے معاملات خراب ہوتے جائیں گے.
رمشا اس میں دو باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. کرنے والوں کو وہ ممبر ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ سوشل سائنٹسٹ ہیں, وہ اینالسٹ ہیں, وہ اینکرز ہیں, انہیں بات کرنی چاہیے کہ خدا کے بندو ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے. ہم صرف اپنی سرحدوں کی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں. جو ہمارے لوگوں کے رویے ہیں, جو ایٹیٹیوڈ ہیں, جو ان کے انداز, اطوار اور عادتیں ہیں, کبھی ان کو دیکھیے وہ کتنی بیمار ہو چکی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ سماجی لحاظ سے ہم کئی طرح کے کینسرز کا شکار ہیں, اور اس میں سے ایک کینسر جس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں ہم جھانکتے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑا اہم میں نکتہ بتانا چاہوں گا کہ فیمس ہونے میں اور عزت دار ہونے میں بڑا فرق ہے. این ممکن ہے ایک بندہ جو ہے وہ بارڈر لیس فیمس ہو لیکن وہ بدنام ہو, اور این ممکن ہے ایک بندے کو چند لوگ جانتے ہوں لیکن وہ عزت سے جانتے ہوں. تو ہمیں اپنی یوتھ کو, ینگسٹرز کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے عزت دار بننا ہے. اور عزت دار بننے کے لیے میں آپ کو ایک گزارش کر دوں کہ آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. شارٹ کٹ نہیں ہوتا, تھوڑے وقت میں کسی مقام پہ آپ نہیں پہنچ سکتے. آپ کو آرگینک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کوکڈ ہو کے مارکیٹ میں آتے ہیں, پھر آپ کا نام بنتا ہے. لیکن اگر آپ شارٹ کٹ لگاتے ہیں, آپ پرینک ویڈیوز بناتے ہیں, آپ دوسروں کی عجیب طرح کی, اب میں آپ کو ایک کامن رویہ بتاؤں. آج گاڑی کے ساتھ گاڑی ہٹ ہوتی ہے نا, تو ارد گرد والے اتر کے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. آج موٹر سائیکل سے بندہ گرتا ہے, اس گرنے کی بھی ویڈیو بنتی ہے, اس کا سر پھٹنے کی بھی بنتی ہے, 1122 کے آنے کی بھی بنتی ہے, لوگ جو کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بھی بنتی ہے. اب ہوا یہ کہ کہیں نہ کہیں ہماری آنکھ اور ہمارے کان ہر وقت سماج کی برائیوں کو ڈھونڈنے لگ پڑے. وہ اشفاق احمد صاحب کے استاد کی طرح, انہوں نے کہا جی مکھی کی 86 آنکھیں ہیں. انہوں نے کہا لعنت ہے اس مکھی پہ جس کی 86 آنکھیں ہیں لیکن وہ بیٹھتی گند پہ ہے. تو ان موبائل کیمروں نے, ان لوگوں کے مزاجوں نے, جن کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں, بڑی قیمتی بات ہے. میں چاہوں گی کہ ہم بریک مجھے قاسم علی شاہ صاحب چونکہ لینا ہے. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے جس طرح گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہمیں بتایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے کہ دوسروں کا پردہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ جب ہمارا پردہ رکھتا ہے, ہمارے اندر اتنے عیب ہیں, اس کی عیب جوئی کرتا ہے, اور ہمیں اگر جو کام ہم کر رہے ہوں, جو غلطیاں, کوتاہیاں اور جو ہمارے عیب ہیں, اگر وہ ظاہر کرنا شروع کر دے دوسرے پر اللہ تعالیٰ, تو یقین کریں کہ ہم شاید کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہمارا پردہ رکھتا ہے تو ایسے میں انسان کو جو تاکید کی گئی ہے قاسم علی شاہ صاحب کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھو, کسی کی عزت نہ اچھالو, دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کرو, بہتان بازی نہ کرو, یہ سب چیزیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں. لیکن وہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ کیوں نہیں بنتی؟ ہم اسلامی ملک میں بھی رہتے ہیں, اسلامی اقدار کی بات بھی کرتے ہیں, نماز روزہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود عمل بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا دیکھیے, ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی کہ مذہبی ہونے کا مطلب صرف عبادت گزار ہونا نہیں ہے. مذہبی ہونے کا اور دین کو فالو کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی معاشرت کو فالو کریں, اسلامی اقدار کو فالو کریں, اور وہ تمام کے تمام وہ سماجی چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچیں, اور جو احکام ہیں ان کو فالو کریں. ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک میں اللہ کا یہ ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. جو لباس ہوتا ہے نا, اس کا رمشہ سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ لباس چھپاتا ہے, پردے میں رکھتا ہے, ڈھانپ کے رکھتا ہے, مشکل موسم سے بچاتا ہے, آپ کو منفرد بناتا ہے, آپ کو ممتاز بناتا ہے, آپ کو سیکیور کرتا ہے, موسم کی مشکلات سے بچاتا ہے, آپ کے عیب سارے اس کے زیر سایہ چھپ جاتے ہیں. یعنی جو سب سے قریبی رشتہ ہے, بہت ہی قریب کا رشتہ جو دنیا میں آپ بناتے ہیں, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, اور اللہ اس کو لباس سے تشبیہ دے رہا ہے کہ لباس کی مانند ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, جتنے آپ کے قریب کے تعلق ہیں وہ قریب کے تعلق کہیں نہ کہیں چھپانے والے, درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے ہونے چاہیے. لیکن آپ یہاں پر میاں بیوی کے رشتوں میں بھی دیکھیں گے کہ کئی ایسے کیسز ملیں گے آپ کو عدالتوں میں اور FIA میں اور پولیس کے پاس, جہاں پر بیوی نے میاں کو ایکسپوز کر دیا ہے, جہاں پر ہسبینڈ نے بیوی کو ایکسپوز کر دیا ہے, اور اتنے برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے کہ اس کی بعد کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. یہ بھی بتا دوں کہ دین کیوں منع کرتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب, یہ جب آپ عدالتوں میں کیا ایکسپوز کر دیا, اب تو وہی والی بات, سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کر دیا ہے, واٹس ایپ گروپ میں ایکسپوز کر دیا ہے, تو یہ حد تک ہم جو ہے نا وہ گر چکے. بالکل ایسا, 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 بالکل ایسا
اب دیکھیے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ایکسپوز اس طرح کرتے ہیں اور وہ بندے کا سارا تعارف برا ہو جاتا ہے اور اس بندے کے پاس پھر اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی. ایک ایسا گناہ گار جو چھپا ہوا گناہ گار ہے, جس کا گناہ صرف اللہ کو پتہ ہے, اس کی اصلاح کی 100% امید ہے کہ وہ توبہ کرے اور واپس آ جائے. لیکن ایک مشہور گناہ گار جس کے بارے میں سب جانتے ہیں, وہ ٹھیک ہونا چاہے گا, لیکن جو سوشل امیج ہے اس کا, جو لوگ اس کے بارے میں تذکرے کر رہے ہیں, جو اس کا نام لے لے کے انگلیاں اٹھا رہے ہیں, وہ امیج اس کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا. تو دین میں حکمت یہ ہے کہ آپ پردہ اس لیے ڈالیے کہ کیا پتہ کسی کی اصلاح ہو جائے, اور کیا پتہ کہ کوئی ٹھیک ہو جائے اور اس کی آنے والی زندگی جو ہے وہ پہلے والی غلط زندگی سے بہتر ہو. یہ ایک خوبصورت ایک ویلیوز ہیں دین کی, جس میں پردہ داری کا اور چھپانے کا اور گناہ گار. دیکھیں گناہ سے نفرت کر سکتے ہیں, آپ گناہ گار سے نفرت نہیں کر سکتے. کیا پتہ آج کا گناہ گار توبہ کرے اور وہ بخشا جائے, اور آپ جو انگلی اٹھا رہے ہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں, آپ کی پکڑ ہو جائے. یہ بھی رمشہ بات کہوں کہ جو ہم محنت کرتے ہیں دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کی, اتنی محنت اگر ہم خود پہ کر دیں تو ہماری اصلاح ہو جائے. یعنی ہم خود پہ محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن دوسروں کی غلطیوں کو انڈیکیٹ کر کے ہم اس کا مزہ لیتے ہیں. ہمیں اچھا ایک بڑا اہم کام جو ہمارے سننے والے کر سکتے ہیں, کیا یہ پریکٹس قاسم علی شاہ صاحب بدخوئی کرے, یہ لے جا سکتی ہے؟ جی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا سننے والا کو بڑا بزرگ بیٹھا ہمیں سن رہا ہے اور وہ اس کے سامنے کوئی کسی کی بدخوئی کرے, تو وہ اس کو معذرت کرے, شٹ اپ کال کرے کہ بھائی میں نے نہیں سننی, تم ایک غلط کام کرنے لگے ہو, تم ایک برا کام کرنے لگے ہو. تو ہم کسی کو غیبت کرنے سے روکتے بھی نہیں ہیں اور غیبت خود بھی کر کے رکتے نہیں ہیں. تو جب آپ کسی کو برائی سے روکیں گے نہیں یا برائی کو برائی جانیں گی نہیں, تو وہ معاشرے میں کیسے ختم ہوگی؟ تو قاسم علی شاہ صاحب, یہ جو عزت لوگ اچھالتے ہیں, جیسے ہم نے کہا نا کہ غیبت کرنے میں تو اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, پورے سیشنز ہوتے ہیں اس کے تو غیبت کے, تو ایسے میں لوگوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ جو لوگ دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے تاکہ یہ پریکٹس جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک تو جو قانون ہے اس کا پتہ ہونا, شعور ہونا, وہ میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے. اور الحمدللہ میڈیا پہ کم از کم جو ہمارے وکلا ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں سائبر کرائم کے, وہ آ کے بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی اگر تصویر بناتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, یہ ایک کرائم ہے. آپ کسی کے اگر آپ ٹو لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشہیر کرتے ہیں, یہ ایک کرائم ہے. لیکن کرائم کے ساتھ ساتھ اگین سمجھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ آپ کو خود پہ کنٹرول کرنا ہے کہ یہ اگر عادت مجھے پڑ گئی ہے تو میں نے بچنا ہے, میں نے اوائڈ کرنا ہے. اور ہر وہ بندہ جو معاشرے میں باشعور ہے, اس کا فرض ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جب تک غلطی کی نشاندہی نہیں ہوتی, اس غلطی کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. جب تک یہ نہیں بتایا جاتا, اور ہم بالخصوص اپنی ینگ جنریشنز کو اگر نہیں بتاتے جنہوں نے ملک سنبھالنا ہے, یہ 12 سے 13 کروڑ کی تعداد میں ہمارے ینگسٹرز موجود ہیں اس ملک میں, اگر ہم ان کو روکتے نہیں, ان کو بتاتے نہیں, ان کو سمجھاتے نہیں, ان کو اویئر نہیں کرتے, تو پھر میرا خیال ہے معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ اس سے رنجشیں بڑھتی ہیں, تدورتیں بڑھتی ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں, بدنامی کے بعد اصلاح کی گنجائش کم ہو جاتی ہے, اللہ پہ بھروسہ اور یقین کم ہوتا ہے. عزتیں رکھنے والا رب ہے, پردے ڈالنے والا رب ہے. اللہ کو جو سب سے بہترین عمل پسند ہے, جو میں نے حدیث اور قرآن سے سمجھا, وہ ہے ستار العیوب ہونا اس کا, کہ وہ پردے ڈال دیتا ہے, وہ چھپا دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی نیت کا اور باپ کی سوچ کا بیٹے کو پتہ لگ جائے تو بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ سوچ پہ بھی پردے ڈالتا ہے, آپ کے عملوں پہ بھی پردے ڈال دیتا ہے. اور وہ تمام کے تمام فعل جن کو منع کیا گیا گناہ ہیں اور سخت سزائیں ہیں, ان کے گواہوں کی تعداد بھی زیادہ چاہیے. کیوں زیادہ چاہیے؟ اگر اتنا بڑا الزام لگانا ہے, اتنی بڑی سزا دینی ہے, تو اس کے گواہ بھی پھر 3 ہونے چاہیے.
قاسم علی شاہ صاحب، کیا یہ بہت بہتر نہ ہو جائے اگر ہم پازیٹیو اپروچ یا پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو دوسروں کی عزت اچھالنے والا یا ان کے نیگیٹو اسپیکٹس پہ تو ہم بہت نظر رکھتے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، تم میں یہ خامی ہے، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، ہم یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہو جائے کہ ہر انسان وہ جتنا بھی برا ہو، اس میں جتنی بھی خامیاں ہوں، اس کے اندر اچھائی ضرور ہوگی، تو اس اچھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے اندر بھی اڈاپٹ کریں، نہ کہ ہم دوسروں کے خامیوں پہ جو ہے نا وہ نکتہ چینی کرتے رہیں، اس پر انگلی اٹھاتے رہیں۔ کسی نہ کسی سے ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر سبھی یہ کوشش کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے بڑی ہیلدی چیز اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اپنے اطراف ہم لوگوں کے ساتھ کریں تو۔ رمشا، میرا خیال ہے ہر شخص کو اکنالجمنٹ، عزت، پیار، احترام، شاباشی اچھی لگتی ہے۔ ہر انسان کی بنیادی ضرورت آکسیجن ہے، لیکن احترام اور عزت بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم معاشرے میں یہ ٹرینڈ چلے کہ ہم نے لوگوں کی اچھائی دیکھنی ہے، ان کو شاباشی دینی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا تذکرہ کرنا ہے۔ دیکھیں بڑا اچھا جملہ ہے واصف علی واصف صاحب کا، وہ کہتے ہیں جو دوست ہے وہ آپ سے آپ کی برائی بیان کرتا ہے، لیکن آپ کے باہر کہیں غیر موجودگی میں آپ کی خوبی بیان کرتا ہے۔ یعنی دوست جب بھی ہوگا وہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی خامی کر لے گا کہ یار یہ ٹھیک کر دو، لیکن غیر موجودگی میں ہمیشہ خوبی بیان کرے گا۔ یہاں الٹ ہو چکا ہے، آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ اٹھ کے جائیں گے وہ آپ کی بدیاں کرنی شروع کر دیں گے۔ یہ سارے کے سارے سماجی بیماریاں ہیں اس معاشرے میں، جہاں اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں اتنے ممبر پہ درس دیے جا رہے ہیں، جہاں اتنے چینلز پہ کام ہو رہا ہے، جہاں اتنے اینکر بول رہے ہیں، جہاں اتنے سپیکرز بول رہے ہیں، جہاں اتنے مبلغ بول رہے ہیں، وہاں پر میرا خیال ہے ان تمام سماجی برائیوں اور بیماریوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کی بات بھی ہونی چاہیے۔ قاسم علی شاہ صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو عزتیں اچھالنے والا، یہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے والا، کریکٹر اسیسینیشن والا، اس کا بہت بڑا جو پیچھے مسئلہ ہوتا ہے یا بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، وہ ایک جیلسی فیکٹر ہے۔ یہ جیلسی فیکٹر ہم میں بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ پھر وہی والی بات کہ قلب کی تسکین کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ جیلسی کو کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات ہوتی کیا ہیں؟ کیا ہمارے اپنے اندر کمیاں ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ رمشا، میرا خیال ہے جیلس ہونے والوں سے زیادہ جیلس کرنے والے کوئی نشاندہی نہیں ہم کر رہے۔ یہ بڑی دنیا اس وقت اپنی گاڑی دکھانا چاہتی ہے، اپنا بڑا گھر دکھانا چاہتی ہے، اپنی اشیاء کی تشہیر کرنا چاہتی ہے۔ میں تو کل سے کمپین میں نے شروع کر دی ہے کہ ہم لوگ جو اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی، اپنے ناشتوں کی، اپنے لنچ کی، اپنے ڈنرز کی، اپنے سوٹوں کی، اپنی شاپنگ کی، یہ جو تشہیر سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں نہ کریں۔ ہم کس کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم کس کو بتانا چاہتے ہیں، ہم اپنے حاسد پیدا کرتے ہیں، وہ حاسد وہاں پر تو لائک ٹک یا کومنٹ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ہمارے خلاف پوری کی پوری کارروائی کرتے ہیں، وہ بدخوئی کرتے ہیں، وہ ممکن ہے کوئی تشہیر کریں کہیں بیٹھ کے، وہ تذکرہ کریں، وہ غیبت کریں، وہ کوئی چال بازی کریں، وہ کوئی چاپلوسی کریں، وہ کچھ چالاکی کریں۔ اس سے بچنے کا حل یہ ہے کہ ہم پہلے طے کریں یہ سوشل میڈیا یہ کس لیے ہے۔ یہ مطلب اپنی ذاتی زندگی کی تشہیر کے لیے آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو روز اپنی بیگم کے ساتھ تصویر لگاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی ان کی سائیکالوجی کی کہ وہ اصل میں دکھانا اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا طرف آئیں، آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ اپنے روز ناشتوں کی کھانوں کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سوشل میڈیا پہ روز پوسٹ کرتے ہیں کہ جناب آج جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا سے پہلے پیچھے جو کھڑا جس نے موبائل پکڑا اس بندے کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے، استعمال کرنے والا اسے کیسے استعمال کر رہا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ تو حاسد دراصل لوگ اپنا خود پیدا کرتے ہیں، حسد جو ہے وہ دلایا جاتا ہے اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے، تشہیر کر کے، دکھا کے۔ پھر موازنہ بہت زیادہ بڑھا ہے، کمپیریزن بہت زیادہ بڑھا ہے، اور کمپیریزن اپنے سے اوپر والوں سے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم سے نیچے کتنی دنیا اور وہ کتنی مشکل سے زندگی گزاری ہے۔ نیچے دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، لیکن جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور آپ حسد میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ قاسم علی شاہ صاحب، ایک اور چیز یہ کہ کسی میں کوئی عیب دیکھیں، کسی میں کوئی کمی دیکھیں تو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اس کو بتا دیں، لیکن اکیلے میں ایک تو یہ فیکٹر ہے۔
پوائنٹ آؤٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اصلاح میں جو تنقیدی پہلو ہے وہ نہ ہو، کس طریقے سے جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے کہ اسے بھی بہتری کی طرف لایا جائے، ایک کاوش اس طرح سے بھی ہو، کیسے پوائنٹ آؤٹ کریں، کیسے بہتر کریں؟ ہمیشہ دیکھو یہ تعلق کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس تعلق میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اصلاح کی جا سکتی ہے اور کرٹک کیا جا سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے۔ جب بھی تعلق کمزور ہوتا ہے تو اس میں اصلاح اگر ایک دوسرے کی جائے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ تعلق مضبوط ہوتا نہیں ہے اور وہ اصلاح بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ایک عام مزاج ہے دوستوں میں، کئی سو کالڈ دانشوروں میں اور کئی سو کالڈ ہمارے ماڈرن لوگوں میں، جو لوگوں کی برائیوں کو، کمزوریوں کو پکڑتے ہیں اور چراہے میں، میں فیس بک کو چراہا مانتا ہوں، وہ چراہے میں اس کی تشہیر کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہے، یا اسے بڑھا چڑھا کے اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ منفی لگتا ہے، وہ مثبت نہیں لگتا۔ یہ یاد رکھیے یہ کہیں نہ کہیں نفس کی تسکین ہے، یہ کہیں نہ کہیں اپنا چھوٹا پن ہے، یہ اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کی کجی اور خامی ہے۔ یہ جب بھی اس طرح کے لوگ کریں گے لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ آپ یاد رکھیں جس کو بھی اپنی کمزوری بتائیں، پیٹ ننگا کر کے دکھائیں اور وہ تشہیر کر دیں، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اسے اوائڈ کرنے لگ پڑیں گے، لوگ اسے بچنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ تمام کے تمام لوگوں میں سیلف لو زیادہ ملے گا، ان میں نرگسیت زیادہ ملے گی، ان میں تکبر زیادہ ملے گا۔ یہ سو کالڈ کئی ایسے دانشور آپ کو ملیں گے جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہر چلتی گاڑی کے پیچھے بھاگنا ہے اور ہر اڑتی پتنگ کو برا کہنا ہے اور ہر گرو کرنے والے بندے کو کرٹک کرنے لگ پڑنا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ پیچھے مزاج ہے، یہ حسد ہے جس کو وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر اتنا حسد اور بغض پایا جاتا ہے کہ ان سے رہا نہیں جا رہا، اور وہ فیس بک پہ یا مختلف جگہ پہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب، یہ جو حسد اور بغض کی ہم بات کرتے ہیں، اس سے ہم کہتے تو ہیں کہ بچنا چاہیے، خود بھی ہم اپنی زندگیوں میں کریں یہ، لیکن اب ایک بڑا کیونکہ جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو لائم لائٹ میں دیکھ رہے ہیں، اس سے حسد اور یہ بغض یہ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں چیز آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں وہ آپ کو جو ہے نا وہ پن کرتی ہے۔ تو یہ نہ ہو اور اس سے بچیں کیسے؟ کیونکہ آٹومیٹکلی چیزیں آپ کے اندر بلٹ ان ہو رہی ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں انہی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں زندگی میں جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے چاہیے، اپنے گولز پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کر کے اس پہ اپنی انرجی لگانی چاہیے، اپنی خامیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دیکھیے دو مزاج ہوتے ہیں، ایک مزاج ہے ٹپیکل ہمارے مطلب جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہنا اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ صوفیہ کا، بزرگوں کا اور بابا بلے شاہ کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خامی ڈھونڈیں، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ اپنے نوکدار کونوں کو ملائم کریں تاکہ وہ چبھ نہ جائیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر کسی کا دیندار ہونے سے، اگر کسی کے بڑے ہی نیک ہونے سے اس کے رویے ٹھیک نہیں ہوئے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہوئی، اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہوئی، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوئی، تو اسے کوشچن سوچنا چاہیے وہ کیسی عبادت کر رہا ہے جس نے اس کو خود ٹھیک نہیں کیا۔ وہ نظریہ، وہ آپ کا عقیدہ اور وہ دین جو آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا، اس کی آپ تشہیر کر کے دوسروں کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات یہی ہے کہ ہم اگر اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اپنی ذات پہ کام کرتے رہیں، رادر دین کہ ہم دوسروں کو سٹاک کریں، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں، ہمیں اپنے معاملات کو اور معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو آپ سے رہی۔